سے پہلے بات کریں گے کل کوئٹہ میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے، جس میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی اپوزیشن پارٹیز تھی، تمام تر اپوزیشن پارٹیز کے شرکاء نے اس میں خطاب کیا، اور ساتھ میں ہمیشہ کی طرح اپوزیشن کے اس جلسے میں بھی بہت سارے متنازع سٹیٹمنٹ سامنے آئیں، اور وہ سٹیٹمنٹس ایسی تھیں جو کہ بھارتی ایجنڈے کو تقویت دے رہی تھیں۔ جی جناب، اور افسوس کی بات یہ ہے مدیحہ کہ اس تمام باتوں کے سامنے آنے کے باوجود پی ڈی ایم کے عمائدین میں سے کسی نے بھی اس مطالبے کی تردید نہیں کی، اس کو ڈسکریج نہیں کیا۔ اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا اپوزیشن ملک توڑنے والے بھارتی ایجنڈے پر کام کر رہی ہے؟ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے کہ کوئی پاکستانی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا۔ جس کا نام نواز شریف ہے، آج اس نے پرائی سرزمین پر فوج حملہ کیا، اس کے بارے میں غلط باتیں کی، پی ڈی ایم اے کے ایجنڈے میں، اور ہمارے جو دشمن ہیں، جو تکون ہے، اس کا تیسرا حصہ ہمیں مل نہیں رہا تھا، وہ آج مل گیا۔ اسرائیل، انڈیا اور پی ڈی ایم اے۔ مریم بی بی جو باتیں کر رہی تھیں، ان میں اخلاقی جواز کیا ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا اور سوالات پوچھنے کا؟ سوالات کے جواب تو آپ نے دینے، آپ کے والد صاحب نے دینے۔ یہ اثاثے کیسے بنائے، باہر کیسے پیسے بھیجے؟ بلاول بھٹو، سیاست میں ایک تفریح کا سامان پیدا ہوا ہے، ڈرامہ رچایا گیا پولیس کا صفدر اعوان کے کیس میں۔ یہ وہی سندھ پولیس ہے جس نے آپ کے ماموں کو 70 کلفٹن کے آگے قتل کیا۔ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے، میں بھی اس سے متاثر ہوا ہوں، میرے گھر والے بھی مجھے کمپلین کرتے رہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایک ہفتے 2 ہفتوں میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور کل کے اس جلسے میں اویس نورانی نے کہا کہ بلوچستان کو آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں بلوچستان ایک آزاد ریاست ہو۔ آج بلوچستان کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی پسماندہ علاقے میں آ گئے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم میں شامل جمعیت علماء پاکستان کے رہنما کے منہ سے وہی بات نکلی جو بھارت اور اس کے اور ملک دشمنوں کی دل کی خواہش ہے، اور اس بیان کا وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ اویس نورانی نے ریاست توڑنے کی بات کر کے آئین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ نورانی صاحب جو کہ ایک اچھے سیاستدان تھے، آج ان کے صاحبزادے نے ایک بہت ہی نامناسب اور احمقانہ بات کی ہے۔ وزیر اعظم کے نوٹس میں یہ آ چکی ہے، اور پوری قوم جس طرح غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے، اسی طریقے سے وزیر اعظم بھی غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اب پرائم منسٹر صاحب اور جو ریلیونٹ منسٹرز ہیں وہ کل ڈیسائیڈ کریں گے اس پر کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 50 جلسے اور کرے، صرف ان سے ایک گزارش ہے، ملک دشمن بیانیے کا حصہ نہ بنے۔ اور کل کے جلسے میں مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز نے بھی خطاب کیا۔ اپنے اس خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کٹ پتلیوں کا کھیل ختم ہونے کو ہے، اور ساتھ میں بلاول بھٹو نے بھی اس جلسے سے ویڈیو لنک کے تھرو خطاب کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان عدلیہ اور اداروں کو بھی ٹائیگر فورس بنانا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، یہ ہے عمران اور عمران کے سہولت کاروں کے تبدیلی۔ یہ تباہی ہے تبدیلی نہیں۔ ہر ادارہ کو عمران خان اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ لوگ نیب میں فوت ہو چکے ہیں کمپیئر ٹو امریکہ کا گوانتانامو بے۔ یہ مارتے بھی ہے، رونے بھی نہیں دیتے۔ نہ عوام آزاد، نہ سیاست آزاد، نہ صحافت آزاد، نہ ہمارا عدلیہ آزاد۔ ساری جمہوری قوت ایک سٹیج پہ ہیں، ایک پیج پہ ہیں، باقیوں کو عوام کا سٹیج پہ، عوام کا پیج پہ آنا پڑے گا، ورنہ گھر جانا پڑے گا۔ کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے۔ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ عمران خان سلیکٹڈ، اور اس کے سلیکٹرز کو یہ کہتے ہیں تم سب لوگوں کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سیاست سے دور ہو جاؤ، حکومت سے اوپر کی حکومتیں مت بناؤ، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکے مت ڈالو، عوام کے منتخب نمائندوں کو حکومت کرنے دو، ریاست سے اوپر ریاست مت بناؤ۔ راتوں رات باپ یا ماں کے نام سے ایک پارٹی بنتی ہے اور وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور اگلے دن وہی بچہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرو۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب میں کہنا تھا کہ قوم سے کہتا ہوں کہ ملک کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں تو میدان میں آئے، گھر میں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ملتا۔ یہ حکمران جاری ہیں،
जाली थे। पाकिस्तान कंगाल है, रियासतों की बका का दारोमदार दिफा पर नहीं मईशत के ऊपर है। जब इन लोगों के हाथ में हुकूमत आई, इन्होंने नया फलसफा दिया। हम सी पैक के मुतहम्मिल नहीं है, हमारे लिए छोटे छोटे मंसूबे चाहिए। कट्टे का मंसूबा, मुर्गी का मंसूबा, अंडे का मंसूबा। कहने लगे नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। 1947 से लेकर आज 72 साल तक पाकिस्तान में कुल नौकरियों की तादाद 1 करोड़ तक नहीं पहुंची। हमने 26 लाख से ज्यादा बरसर रोजगार मुलाजिमीन को मुलाजमतों से निकाल दिया। इंसानी हुकूक के आलमी इदारों से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो इंसानों के हुकूक पामाल हो रहे हैं, आए जरा उसका आप खुद एहतसाब लें। आज भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट जाली हुकूमत की पुष्पनाही से दस्तबरदार हो जाए, माजरत कर ले कि हमने इलेक्शन में गलत किया था, उनको अपनी आंखों में बिठाने के लिए तैयार। और कल पीडीएम के कोयटा में होने वाले जलसे के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जाम साहब बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो जाम साहब हम आपसे आपकी तबीयत के हवाले से पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप अभी भी कोविड पॉजिटिव हैं। तबीयत आपकी कैसी है, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना के हवाले से पहले तो मेरी हमेशा दुआ है उन सब लोगों के लिए जो इस कोरोना में मुब्तला भी हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे। इस वक्त महसूस शुरू के तकरीबन कोई 4-5 दिन थोड़े से बॉडी एक फीवर और बाकी सारी चीज़ें बहुत रहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ते आस्ते इनके अंदर बहुत कमी आई है। लेकिन आइसोलेशन में, क्वारंटीन में ख़ुद बंद रहना, लेकिन इस पूरे टाइम यकीनी तौर पे थ्रू मीडिया, थ्रू फ़ोन और बाकी कम्युनिकेशन चैनल्स के बाकी सारा काम गवर्नमेंट का हर हवाले से आदमी पूरी कोशिश करता है जितना चला सके। अभी अल्लाह ताला का बड़ा करम है, रीटेस्टिंग करा के इंशाल्लाह देखा जाएगा कि आज मैंने बल्कि अपनी रीटेस्ट कराई हैं कोरोना की और ब्लड सैंपल्स की, तो इंशाल्लाह देखें क्या रिजल्ट आते हैं। अच्छा जाम साहब, अब कल जो अपोजिशन का जलसा हुआ उसमें कोयटा जलसे में उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में हुक्मरानों ने तरक्की का रास्ता रोका हुआ है और यहाँ के लोगों को तरक्की से महरूम रखा हुआ है। आप इस बयान को कैसे देखते हैं, क्या कमेंट करना चाहेंगे? ये सवाल मैं भी जब तक एक वज़ीर आला की हैसियत से नहीं था तो मैं बार बार सोचता भी था, देखता भी था। और इन 2-2.5 सालों में मैं अगर आप कहें तो मैं कहूँगा कि इसका पूरा ज़िम्मा हम सब को लेना चाहिए। बलूचिस्तान में जो जो लोग हुकूमत में रहे हैं, बलूचिस्तान में जो जो पार्टियाँ हुकूमत में रहीं, ये सब इसका ज़िम्मेदार हैं। बशमूलियत मैं अपने आप को भी कहूँगा, या मेरे मेरे वालिद साहब भी वज़ीर आला रहे, सब रहे हैं, अख्तर मिंगल साहब रहे, इनके वालिद साहब रहे हैं, यहाँ पे सारी पार्टियाँ रहे हैं। हमने शायद बलूचिस्तान में कभी हुकूमतों को हुकूमती तर्ज पे नहीं चलाया। हमने तरक्की की बात की, पसमानदगी की बात की, बलूचिस्तान की गुर्बत की बात की, बलूचिस्तान के अंदर इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात की, बलूचिस्तान के अंदर रेवेन्यू, हर चीज़ की बात की, लेकिन हमने बलूचिस्तान में इसको करके नहीं दिखाया। और शायद उसकी बहुत बड़ी वजह ये होगी कि शायद हम बलूचिस्तान की गवर्नमेंट्स को भी अपने सियासी पार्टीज़ की तरह हम चला रहे थे। देखिए, हुकूमतें कभी भी सियासी अंदाज में सियासी पहलू पे नहीं चल सकती हैं। आपका मौक़िफ़ पॉलिसी पे हो सकता है, आपकी तरजीहात, आपका मंशूर सियासी पूरा हो सकता है, लेकिन उस मंशूर को अमली जामा पहनाने के लिए आपको गवर्नमेंट के अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग इस तरह करनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह बनानी पड़ेगी कि ये सब इम्प्लीमेंट हो। अच्छा कमाल साहब, पीडीएम के जलसे में जो शरीक सियासी जमातों के जो रहनुमा थे, जिन्होंने कल बात भी की कि जी बलूचिस्तान के अवाम ने कितना सफ़र किया है, उन जमातों ने तो मुख्तलिफ वक्तों में सूबे में हुकूमत भी की है, लेकिन फिर भी सूबा बलूचिस्तान इतना अनफॉर्चुनेट क्यों रहा है कि यहाँ पे जितने भी लोग इक़्तिदार में रहे उन्होंने सूबे के लिए कुछ भी नहीं किया? पीडीएम के अंदर जितने भी लोग हैं, जिसमें नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान से, अवामी नेशनल पार्टी है, जिसमें PKMAP है, JUI फजलुर रहमान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और किसी हद तक मैं BNP मैंगल को भी ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जब असलम रज़ानी साहब की हुकूमत थी तो इनकी बहुत 2 ही सीटें या 1 सीट थी, और उनको भी उस दौर में एक वजारत जो है वो माइंस एंड मिनरल की मिली थी, तो वो भी किसी हद तक इसका हिस्सा रहे।
تو یہ پی کے میں 5 سال پچھلی حکومت میں پوری گزاری. JUIF جو ہے وہ 2001 بلکہ اس سے بہت پہلے میں نہیں جانا چاہتا, 2001 کے بعد سے پھر اس کے بعد اسلم رسانی صاحب کا دور, آپ سمجھیں کہ تقریباً 13 سال حکومت میں انہوں نے گزارے. پھر اس کے بعد آپ اس بات کا تجزیہ لگائیں کہ نیشنل پارٹی نے پچھلے 5 سال حکومت میں گزارے. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی ابھی بھی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں ہے اور بہت خوش ہے اس حوالے سے کہ بار بار خود کہتے ہیں کہ بلوچستان کی ہسٹری میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جو اس دور میں ہو رہی ہے. صحیح. اچھا اب جام صاحب یہاں ایک اور سوال بھی ہے کہ اپوزیشن کا کل جب جلسہ ہو رہا تھا, امن و امان کے حوالے سے بھی صورتحال, کیا کل سگنلز بھی وہاں بند تھے, اس سے پہلے بھی جو ہے تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا نیکٹا کی جانب سے, لیکن اس کے باوجود کل ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا, دھماکہ ہوا, اس میں قیمتی جانیں چلی گئیں. اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے ڈیٹس کو چینج کریں. آج اس کی ذمہ داری پی ڈی ایم کے سارے ذمہ داروں پہ پڑتی ہے. بلوچستان کے اندر دیکھیں, جہاں بھی ملک کے دشمن عناصر کو موقع ملے گا وہ کوئی ایسا اپرچونٹی نہیں چھوڑیں گے. اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اپنے جلسوں میں اس کی کیوں بات نہیں کرتے. پاکستان ان کا ملک نہیں ہے کیا؟ یہ پاکستان کے بارے میں اپنا کوئی موقف نہیں رکھتے؟ چلے ٹھیک ہے, عمران خان کے خلاف, جام کمال کے خلاف, حکومت کے خلاف, اداروں کے خلاف, فوج کے خلاف آپ اپنے جلسوں کے اندر ان سب لوگوں کا نام لے لے کے کیوں بات نہیں کر رہے جو آج پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ کوئٹہ کے جلسے میں آپ نے تو کھلے عام بول دیا کہ بلوچستان کو ایک آزاد ریاست ہونا چاہیے. بالکل. تو یہ آپ کس کی زبان بات کر رہے ہیں؟ یا بی جے پی کی زبان بات کر رہے ہیں یا آپ ان عناصر کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان کو کمزور یا یہ پاکستان بالکل جان کمال صاحب, یہ وہ زبان ہے جو کہ ایک محب الوطن پاکستانی کبھی زبان استعمال نہیں کر سکتا, اور یہی وہ سٹیٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو عوام ہے وہ شدید غم و غصے میں شفاعت مبتلا ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ سے جو بات کرتے ہیں بلوچستان کی عوام کی ڈیولپمنٹ, بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ایسے تمام جو سینیریو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلے آئیں گے محرومیوں کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن یہ شفاعت کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو یہ مطالبہ کر دیں گے کہ جی بلوچستان کو ایک الگ ریاست بنانا چاہیے, جو کہ ہم مسلسل دیکھنے کہ بھارت کی تو مسلسل کوشش یہی ہے. ویری انفارچونیٹ کہ اس مطالبے کو جب یہ تقریر چلی بھی گئی تو اس کے بعد جتنے آنے والے عمائدین تھے پی ڈی ایم کے, ان میں سے کسی نے بھی اس کو ڈسکریج نہیں کیا, کسی نے بھی اس کو ڈس یہ کہتے تھے کہ ہمارا اسٹیٹمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے بات ضرور ہوئی ہے لیکن ہم اسٹیٹمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے. یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, ہمارے سوچ سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی والے سے ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اب سے تھوڑی دیر میں ہمارا رابطہ بھی ہو جائے گا پارلیمانی امور کے وزیر مملکت اور تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ شفاعت کل ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو لوگوں کی جو ویڈیوز بھی سامنے آئی, جو عوام کا شدید رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا. علی محمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ان کو شامل گفتگو کریں گے. خان صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. خان صاحب, کل کی جو سٹیٹمنٹ تھی اویس درانی صاحب کی, اس کے بعد تو عوام بہت زیادہ غم و غصے میں مبتلا ہے کہ ایک ایسی چیز کا انہوں نے خواہش کا اظہار کر دیا جو کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی ایجنڈے میں شامل ہے. آپ کا کامنٹ لینا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سب کو کنڈمنیشن کرنی چاہیے جو فرانس میں ہوا ہے اور جو میکرون نے سپورٹ کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف جو وہاں گستاخیاں ہوئی ہیں. پوری اسلامی دنیا غم و غصے میں ہے اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس پہ بہت سخت بات کی ہے اور اسی طرح سے طیب اردگان نے. اور ہم سب ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ ہے دنیا میں, لیکن یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کی ریلیجس شخصیت چہ جائے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسی گفتگو. میں سمجھتا ہوں پوری اسلامک امہ کو اس پہ مضبوط سٹینڈ لینا چاہیے اینڈ وی شوڈ بوائکاٹ اینی تھنگ ریگارڈنگ فرانس. اس کو سخت میسج ہمیں دینا چاہیے, اسی سے یہ مانیں گے. جہاں تک آپ کے سوال کے تعلق ہے, دیکھیں میں خود حیران ہوا. سیاسی جلسہ تھا, سیاسی جماعتوں کی ایک گیدرنگ تھی جو ان کا ایک حق ہے, رائٹ ہے, ان کو انہوں نے اویل کیا. حالانکہ ان کو تھریٹ الرٹس جاری ہوئے, چاہیے یہ تھا کہ آپ اداروں سے تعاون کریں حکومت سے, لیکن چلیں انہوں نے جلسہ کر لیا. لیکن یہ جو اویس صاحب کی تقریر ہے یہ میں بڑا عجیب مجھے لگا, کیونکہ جو مرحوم نورانی صاحب تھے وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے والے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اویس صاحب کو اس کی پراپر کلیریفیکیشن کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارا تو جسم چاہے 100 ٹکڑے ہو جائے, پاکستان کا 1 انچ نہ کسی کو جو ہے دینے دیں گے نہ لینے دیں گے, اور نہ کوئی ایسا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بلوچستان جو ہے پاکستان کا حصہ ہے, بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, چاہے پوری دنیا 100 ٹکڑے ہو جائے, بلوچستان کا 1 انچ پاکستان سے دور نہیں ہو سکتا. میں سمجھتا ہوں ویسا
ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ان کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے، ان کو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. اور جو پی ڈی ایم کی اور جماعتیں ہیں، جو نیشنلسٹ لیول کی جماعتیں ہیں، جو نیشنل لیول کی جماعتیں ہیں، خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی جو فیڈریشن کی بات کرتی ہے، اور میاں نواز شریف کی مسلم لیگ کو بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا چاہیے اس بیان سے. لیکن وہ کیسے ڈسٹنس کریں گے؟ میں حیران ہوں، کیونکہ میاں نواز شریف جس طرح کا بیانیہ لے کے چلے ہیں، کل ان کی کوئی گفتگو میں نے آج صبح سنی ہے، مجھے بڑا عجیب لگا. میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ اس طرح کی باتوں کو زیادہ فروغ بھی نہیں دینا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف زیادتی کر رہے ہیں ملک کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ. بہرحال یہ میں اس کو ایک اور بھی رنگ دیتا ہوں، ایک ناکام سیاسی ٹولے کی کوشش ہے اپنے آپ کو سیاسی طور پر ریلیونٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو زیادہ فوکس اپنی کارکردگی پہ دینا چاہیے، اور یہ لوگ ریلیونٹ ہیں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. زیادہ بات کر کے ہم ان کو ویسے ریلیونٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں دے آر لاسٹ فورسز. اللہ تعالیٰ نے ان کو 3-4 موقع دیے، وہ ناکام رہے، اپنی ذات کی اس میں لگے رہے پیسے بنانے، یا جو بھی انہوں نے غلط کیا، نہ ادارے بنا سکے، نہ ملک کو مضبوط کر سکے. تو آئی تھنک فار می دے آر پیپل آف دا پاسٹ. ہاں اگر ہم نے ان کو ریلیونٹ کرنا ہے تو کریں. میں سمجھتا ہوں عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. عوام کی توجہ عمران خان صاحب کی جانب ہے کہ خان صاحب اس ملک کو کب اس مشکلات سے نکالتے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے. وہ ایک مخلص آدمی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ عمران خان صاحب علی محمد خان صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پرفارمنس سے فوکس کرنا چاہیے اور یہ لوگ ارریلیونٹ ہیں، لیکن بہرحال ان کے پلیٹ فارم سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایم میں جتنے بھی جو شرکاء ہیں، جتنے بھی عمائدین ہیں، وہ سب اپنا اپنا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اور ایک پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں. آپ کو یہ ساتھ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ 12 مسالے کی چاٹ ہے. دیکھیں ان میں سے مجھے ایک بندہ بتا دے جس کو اللہ پاک نے قدرت نہ دی ہو، جس کو حکومت نہ ملی ہو. اب پیپلز پارٹی کی آج بھی سندھ میں گورنمنٹ ہے. ابھی آپ نے 1.5 مہینے پہلے کراچی کی حالت دیکھی تھی. میں ایک بات کرتا تھا کہ ایک سمندر کراچی کے کنارے ہے اور ایک سمندر کراچی کے اندر ہے. تو یہ تو انہوں نے دیا ہے اپنی 40 سالہ سیاست میں کراچی کو. تو سندھ میں انہوں نے کون سا پرفارم کر لیا؟ 3 بار 4 بار پیپلز پارٹی کو حکومت ملی، 3 بار میاں صاحب اور مولانا صاحب. میں حیران ہوں مولانا صاحب پہ کہ مولانا صاحب آپ بڑی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں. کیا کوئی ہوائی مخلوق آئی تھی ایم ایم اے جب بنی تھی 17ویں ترمیم میں؟ باوردی صدر کو کس نے منتخب کروایا تھا ایل ایف او کے ذریعے؟ بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں مفادات کی جنگ ہے. ابھی بھولے نہیں ہیں یہ علی محمد خان صاحب، آپ نے بالکل درست بات کہی. خیبر پختونخوا کے رہنے والے ابھی بھولے نہیں ہیں کہ متحدہ مجلس عمل کے دور میں حکومت میں پرفارمنس میں کیا رہا. جی ایک اور چیز دیکھیں، چلیں سب باتیں چھوڑ دیں. آئے تو اسلام کے نام پہ تھے نا. مجھے کوئی ایک اسلامی کام بتا دیں. ابھی ہم نے یہاں پہ سود کے خلاف قانون سازی ہم نے پچھلی حکومت میں کی. تمام عام حضرات کے لیے ہم نے وظیفے مقرر کیے. میں نے خود قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے خاتم النبیین کی قراردادیں پاس کروائیں، اور سب کے تعاون سے کریں. میں خود کریڈٹ پی ٹی آئی کو نہیں دیتا، سب نے کیا. ہم نے جو ہے اسلامی سزاؤں کی بات کی. مجھے کوئی ایک اسلامی کام یہ کہتے ہیں حسبہ بن لائے تھے اپنے زمانے میں، لیکن خیر یہ موضوع نہیں ہے کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. اچھا سر، کیونکہ شہباز گل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس اسٹیٹمنٹ کا بڑی سختی سے نوٹس لیا ہے اور وہ آج کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں، تو کس قسم کا ایکشن ایکسپیکٹ کریں؟ we need to give a strong message to the people of the world that freedom of speech is never absolute. You cannot comment against Holocaust in West, can you? So how can you allow somebody to disrespect the holy prophet, the final prophet, the sealed prophet, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khatam an-Nabiyyin? So the people of the West have to realize that this is not the way. This is not the way to move forward. If you encourage Islamophobia, the world will not be a safer place. And this was what Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, said last year when he was giving his speech in even NGA, when he told the world that why is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam so close to our heart. He explained to the world, when you do something like that, when you do disrespect against our holy prophet, He has definitely made clear to the world, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑا بولڈ سٹانس بھی لیا ہے. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور علی محمد خان صاحب نے اپنے آخری سٹیٹمنٹ میں جاتے جاتے جب وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے، ڈیفینیٹلی وہ چاہتے ہیں کہ عالمی دنیا ان کی بات سنے، اور وہ معاملہ ہی ایسا ہے.